ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بات کر رہے ہیں آج غصے کے حوالے سے، اسٹریسز کے حوالے سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے موڈ کے ساتھ ہیں. موڈ میں اچھا بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، تو غصہ بھی ہوتا ہے. لیکن غصہ جو ہوتا ہے وہ نہ صرف آپ کے اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تعلقات آپ کے جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. گھروں میں ہر جگہ پہ جو ہے رنجشیں ہو جاتی ہیں. ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے پاکستان کا ایک سمجھ لیجیے لیجنڈری پرسنالٹی ہیں سردار یاسین ملک صاحب، چیئرمین ہلٹن فارما کے. اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کے گھر میں 5 جنریشن 5 نسلیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کو یہ ہینڈل بھی کرتے ہیں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ. اس کے علاوہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر تبسم الوی صاحبہ کاروان حیات سے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، پہلی بات جو بات میں نے آپ سے پوچھی تھی، غصہ جس کو زیادہ رہتا ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، اس کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جن کو ہر وقت کانسٹنٹلی جو غصے میں رہتے ہیں یا کانسٹنٹلی اسٹریس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پریشانی میں رہتے ہیں اور تھریٹ کی سچویشن میں رہتے ہیں، ان میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جسمانی بیماریاں، جس میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز سب سے کامن ہے. اس کے علاوہ اس میں تھائرائڈ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کینسر جیسی بیماری ہو سکتی ہے. اور بہت سارے سومیٹک ڈیزیزز ہیں، جیسے الرجک ڈیزیزز ہیں، وہ ہو سکتی ہیں. جوڑوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور گیسٹرک بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے لوگوں کو سالوں سال تذابیہ چلتی ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں السرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں اسٹریس میں مستقل رہنے کی وجہ سے. بعض لوگوں کو اریٹیبل باؤل سنڈروم جسے کہتے ہیں ہم، کبھی کانسٹیپیشن شروع ہو جاتی ہے، کبھی موشن شروع ہو جاتے ہیں، یہ بیماری رہتی ہے. سر درد رہتا ہے، چکر آتے ہیں، میگرین ہے، یو نیم اٹ. میرا خیال ہے ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی بیماری. صحیح بات ہے. اور تعلقات لوگوں سے اللہ خراب، تعلقات اللہ خراب. ہر آدمی کہتے ہیں تو بس سڑیل آدمی ہے، ایسے تو بات ہی نہ کرو، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا یاسین صاحب. لیکن دیکھیں بات یہ ہے سمجھنے کی کہ وہ غصہ کیوں آ رہا ہے. ایکچولی ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایک ہماری انٹرنل ہماری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم اندر سے کیا چاہتے ہیں اور کتنا سٹریس یا لوڈ اٹھا سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، اور باہر سے ہم پہ کتنا لوڈ ہے یا پریشر ہے. ان دونوں چیزوں کا ایک توازن اگر بگڑ جائے تو پھر سٹریس، انگزائٹی، ٹینشن، غصہ، یہ سب علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ان چیزوں کو الگ الگ نہیں کر پاتے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہم کتنا لوڈ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو کہا نا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ہمارے یہاں ایک خواہشات کا ہم نے ایک جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ مینار بنا دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری زندگی میں ہمیں ہر چیز مل جائے جو دوسروں کے پاس ہے، اور اس کی آرزو کے ساتھ اس کی تکمیل کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں. نہیں ملتی چڑچڑاپن آ جاتا ہے. یہ بتائیے خواہشات ساری کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتی. ساری خواہشات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ بہت سی میں بلکہ یوں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سب سے امیر جو تھے حضرت بن عوف جو تھے، عبد الرحمن بن عوف، تو وہ مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں آئے. بہت دیر سے کہنا بھی کیا ہوا، کہنا میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، بہت زیادہ تھا، تو مجھے اس کا حساب اسی طرح سے دینا تھا. تو خوشی صرف جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہونی ہے. خوشی تو ایک اوور آل ایز اے ہول مطلب یہ ہے کہ ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے ایکسپیکٹیشن اس تک رکھے جو آپ کے پاس ممکن ہو سکتا ہے. ابھی میں تھوڑا، آپ تو داماد کے متعلق زیادہ بہتر جواب دیں گے. میں ایک صاحب کے یہاں گیا، بہت بڑے آدمی تھے، تو میں نے عمر بیگم سے ملنے کے، تو ان کا ابھی منگنی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی. تو جیسے ایسے گھر والے ایسے پروٹوکول دے رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی بادشاہ سلامت آ گیا. تو میں نے اپنی بیگم کو کان میں کہا کہ میں نے کہا یہ شادی نہیں نپٹے گی. تو میری بیگم نے مجھ سے ڈانٹا، تمہارے منہ میں خاک، تمہیں عجیب باتیں کرتے ہو. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا، وہ شادی نہیں نبھی، نہیں ہوئی، نہیں نبھی. ہاں، ناؤ واٹ آئی ڈو، میرے بھی ماشاءاللہ 3 داماد ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے شادی سے پہلے کہہ دیا، دیکھو بھائی میں تمہیں اتنا پروٹوکول دوں گا جتنا میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں، اور تم مجھے اتنا پروٹوکول دو جتنا تم اپنے باپ کو دیتے ہو. آئی آنیسٹ ٹو ٹیل یو تھنگس. ریئلسٹک. ہاں، ریئلسٹک. وہ بھی خوش، میں بھی خوش. آرٹیفیشل نہیں. وہ بھی خوش، میں بھی خوش.
اس لیے کہ ظاہر ہے چونکہ طے ہوا تھا بھائی تم نے باپ کو دو گے، تم جو باپ کو دو گے مجھے دو گے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو داماد کی بات ہوئی ہے، بریک پہ ہمارے پاس کالرز موجود تھے. خالدہ صاحبہ تھیں میرپور خاص سے، اور ان کا سوال یہ تھا کہ میرے داماد کا غصہ، خود تو ماشاء اللہ ان کا اب جو ڈپریشن تھا، انزائٹی تھی، بہت کم ہو گئی، لیکن لائک یہ تھے ان کے داماد کا جو مسئلہ تھا غصے کا، کیونکہ وہ جاب لیس بھی تو ہیں، آئی ٹی انجینئر ہو، جاب لیس. اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس جاب نہیں ہے، شادی بھی کرنی ہوگی. بہت بڑی وجہ یہی لگتی ہے. بالکل بتا سکتے ہیں بہتر. دیکھیں اس میں تو وجوہات کے اوپر جائیں تو وہ تو پھر ایک پوری لسٹ ہے، اور جو ایک مرد کے لیے جاب لیس ہونا ایک بہت بڑا اسٹریس ہے، اس کی بھی شادی بھی ہونے اور والی جس کی شادی بھی ابھی ہونے والی ہو تو اس کو غصہ آنا جو ہے وہ ایک اسٹریس کی علامت ہے. بیسیکلی اسٹریس کی کوپنگ کے میکینزمز ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ انیڈیکویٹ ہوتے ہیں. اب انیڈیکویٹ جب ہمارے میکینزمز ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے، مسئلوں کو حل نہیں نکال پا رہے ہوتے، پرابلم سالونگ نہیں ہو رہی ہوتی، ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے، تو پھر اس قسم مختلف طریقے سے وہ پریزنٹ کرتا ہے. لوگ جیسے کل ہم نے ڈرگ ایڈکشن پہ پروگرام کیا ابھی 2 دن پہلے، تو یہی تھا کہ جب مایوسی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے تو لوگ منشیات کا سہارا لے لیتے ہیں کہ حالات چینج نہیں ہو رہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، اپنے غصے کو کہاں نکالیں. لوگ ٹیٹیاں لے کے جو ہے ڈکیتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ اس بہت ہی غلط طریقے سے اس غصے کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو کوپنگ میکینزم ہے. تو پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ پازیٹیو میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایموشنل وینٹیلیشن، جیسے انہوں نے کہا کہ میں جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے میں اپنے والد سے جا کے دل کی بات کہتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو کسی نہ کسی سے اپنے دل کی بات کرنا، دل کی بات کرنا وہ بہت ضروری ہے. اس سے آدھی تکلیف تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جو بھی مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر مسئلے اور پریشانی کا حل موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہے، اور 1001 حل ہوتے ہیں چیزوں کے. صرف بات یہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور سوچیں، پہلے تو سمجھیں کہ یہ کن وجوہات سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ان وجوہات کے اوپر فوکس کر کے ان کو حل کریں، ڈسکس کریں تو شاید سولوشن کوئی نہ کوئی مل جائے گا. کالر بہت زیادہ موجود ہیں. کرن صاحبہ کے سوال کا جواب دینا ہے. بشارت صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. دوسری کال موجود ہے. حسنہ صاحبہ کہاں سے ہیں جی؟ جی حسنہ صاحبہ السلام علیکم. آئی ایم سوری جی، بہت دیر سے لائن پہ موجود تھے. یہ بتائیے، چلیں بہت دیر سے باتیں ہو رہی ہیں، سردار ہیں آپ، کیسے سردار ہیں؟ آپ سردار ہیں؟ آخر میں میرے جی مت لگائیے گا. آپ مطلب یہ بتائیے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ آئیں گے، پگڑ ہوگا، 40-50 گارڈز ہوں گے، گنیں ہوں گی، آپ تو اکیلے آ جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ شاید میں ایکسیپشنل سردار ہوں ملک برادری کا، کہ جن کا انتخاب مطلب ڈیموکریٹکلی ہوا. اب آپ کہیں گے میرے وہ کیا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے اس میں؟ نہیں، باقاعدہ مطلب ہے کہ آئی بین الیکٹڈ. ہاں، نوٹ مطلب ہے کہ خود مرضی سے نہیں بن گیا. میں کوئی خاندانی یا وہ نہیں ہوں مطلب. اچھا اوکے، یہ میں ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا. نو آئی ایم ناٹ. تو یہ اب آپ نے کہا کہ پگڑ وگڑ یہ وہ، تو بھائی بات یہ ہے کہ پگڑ میرے پہ ٹک نہیں سکتا یہ اس کی وجہ سے. نہیں، کیونکہ سردار کا آپ نے خود اچھا کہہ دیا، سردار جی، کیونکہ سردار جی کا غصہ تو بڑا مشہور ہے کہ 12 بجتے ہیں اور سردار جی کا غصہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ عموماً ہم لوگ بہت سارے فیصلے غصے میں کر لیتے ہیں، جب غصے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. یقین کریں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، کتنے کالرز نے ہمارے پروگرام میں بتایا ہے، اور بعد میں پھر مجھ سے آف ایئر بھی بات ہوئی ہے، کہ غصے کی حالت میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. میاں بیوی میں اختلاف ہو، کسی بات پہ بحث ہوئی، غصے کے ایکسٹریم پہ پہنچے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو؟ میاں بیوی تو سب ہیں، زیادہ تر جن کی شادیاں ہوئی ہیں، لڑائی تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی. دیکھیے اس کی طرف بھی پھر میں دین کی طرف جاؤں گا کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں بہت تلخی بڑھے، مثلا آج کل میرے پاس 2-3 طلاقوں کے مسائل آئے ہوئے ہیں، تو میں کافی مطلب بیچ میں ٹائم دیتا ہوں تاکہ شاید ٹھیک ٹھاک ہو جائے. زیادہ تر 100% ٹھیک ہی ہو گیا ابھی تک. تو دین میں بھی یہ ہے اشارہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو آپ میاں بیوی کو تھوڑے دن الگ الگ رکھیں، شاید ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہو. یہ جو آپ نے بتایا نا آن دا اسپاٹ، تو آن دا اسپاٹ کوئی ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، نہ بیوی کو کرنا چاہیے نہ میاں کو کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کی حیثیت ہے مالی طور سے جو بھی کچھ ہے، تو یا تو بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اور نیچے سے لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت چودھری سمجھتے ہیں، اور جو اوپر سے لے آتے ہیں
تو مطلب وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے ابا کے یہاں تو دودھ کی نہریں بہتی تھی، وہ بیچاری یوں ڈپریشن میں. مجھے ندی میں لے کے آ گئے. دونوں پہ پریشر ہو جاتا ہے. تو دونوں پریشر رہتا ہے. ٹھیک ہے. میری مطلب یہ ہے کہ درخواست یہ ہے کہ جب رشتہ آپ قائم کریں تو آپ مہربان کر کے اپنے لیول کے لحاظ سے آپ دیکھیں. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں میں اپنے لحاظ سے رکھیں تو پھر یہ مسائل زیادہ نہیں ہوں گے. سر کالرز موجود ہیں. ٹھیک ہے, کرن صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عروج صاحبہ گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا, یہ جو ڈاکٹر صاحب آئی ہیں بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں. چلیں جی, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اچھا بات سنیں جی. آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے پاپا جو ہے نا وہ ہر ٹائم تنقید کرتے ہیں اور بہت غصہ کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ نا ان کا تھوڑا سا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے, ان کی نا شادی ہوئی تھی تو کسی وجہ سے نا ڈیورس ہو گئی. تو شادی کے ڈیورس ہونے کے بعد جو ہے نا ان کا بہت زیادہ نا ہائپر ہو جاتے تھے. پھر جب ان کی دوسری بھی شادی ہوئی ہے تو وہ نارمل ہو گئے ہیں, بالکل ٹھیک ہو گئے. لیکن وہ نا ان کو بلڈ کینسر تھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر اس کے بعد آپ یہ بہت سارے واقعات ایک ساتھ ملا دیا آپ نے. کن کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ بھابھی کی. دوسری والی بھابھی کی؟ ہاں جی. اچھا, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو اس کے بعد سے نا بھائی پھر اور زیادہ ہائپر ہو گئے ہیں. بار بار تو غصہ آتا ہے, چھوٹوں پہ غصہ نکالتے ہیں, بہن بھائیوں پہ. سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا انہیں. جب پہلی ہی ڈیورس ہوئی تھی تو اس کے بعد غصہ آتا تھا, لیکن جب شادی ہو گئی نا تب سب کچھ نارمل ہو گیا, ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہو گیا. لیکن کچھ عرصہ بعد بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کا وہی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عروج صاحبہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحبہ سے بھی لیتے ہیں, یاسین ملک صاحب سے بھی لیتے ہیں, اور ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں سمرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمرین صاحبہ خوش آمدید. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں بی ایس آنرس کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور پچھلے 2 سال سے میں کافی اسٹریس میں ہوں کیونکہ میں اپنی اسٹڈیز سے پراپر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی. جو میں پڑھنا چاہتی تھی, میں ایکچولی میڈیکل ٹیسٹ میں نے دیا تھا اور میں اس میں سلیکٹ نہیں ہوئی تھی. اوکے. تو اب میں نے جو فیلڈ چوز کی ہے وہ ہے بی ایس آنرس آپٹومیٹری میں, آنکھوں کے حوالے سے ہے. تو اب یہ ہے کہ میں اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس بات سے مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے, میں ہر وقت اسٹریس میں بھی رہتی ہوں, اور بعض اوقات میں نے سوچا کہ میں اینٹی ڈپریشن کھانا شروع کر دوں. یہ بتائیے بہت انصاف سے سمرین, بہت آنیسٹلی جواب دیجیے گا. آپ جو بی آنرس کر رہی ہیں آپ کو مزہ نہیں آ رہا یا آ رہا ہے, یہ بتائیے. بالکل بھی نہیں آ رہا, مجھے 2 سال کمپلیٹ ہونے کو ہیں ابھی. نہیں مزہ آ رہا؟ بالکل بھی نہیں. اچھا دیکھیں, کیا پڑھتی ہیں تو بالکل لائک آپ کو, کیونکہ آپ کے دماغ, آپ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں؟ جی میں وہ بننا چاہتی تھی, لیکن میں نے ٹیسٹ دیا تھا, میں اس میں سلیکٹ نہیں ہو پائی تھیں. جی ٹھیک ہے, تو بی اے آنرز میں آپ کو تو کچھ اور کسی چیز میں اور انٹرسٹ ہے آپ کو؟ اب میں کیا کر سکتی ہوں, میری 23 ایئرز ایج ہونے والی ہے اور ابھی میں کوئی اور فیلڈ تو چوز نہیں کر سکتی. 23؟ اب تو آپ واقعی بہت بوڑھی ہو گئی ہیں بھائی. نہیں بوڑھی تو نہیں ہو گئی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اب میں مطلب ابھی اگر میں چھوڑ دوں تو میں وہی انٹرمیڈیٹ پہ آ جاؤں گی. کچھ نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤں, بی اے آنرز تو کریں, لیکن اگر آپ ابھی بھی دیکھیں زندگی میں وہ فیصلے, لوگ امریکہ میں 60 سال کی عمر میں اپنا پروفیشن چینج کر لیتے ہیں, 60 سال. ٹھیک ہے نا, تو اینی ہاؤ ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. سمرین صاحبہ مسئلے کا حل ضرور نکالتے ہیں, بہت شکریہ. کرن صاحبہ تھیں پہلے, جن کا سوال تھا کہ ان کو کبھی کبھار جو ہے اسٹریس اور انزائٹی ہو جاتا ہے, پیریڈ سے پہلے بھی زیادہ تر ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے, ان کے ہاتھ بھی ایک دم وہ کہتی ہیں سن ہو جاتا ہے. ان کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ عروج صاحبہ ہیں, پھر یہ سمرین صاحبہ ہیں, نوید صاحب تھے. سارے سوالات جمع ہیں, لیکن مجبوری ہے کہ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. ساتھ رہیے گا ہمارے.